شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور خویش اور اقارب کی ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو ماں باپ اور خویش یعنی کہ بیوی یا شوہر نے چھوڑا ہو، وہ اقارب یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ انسان کوئی مرتا ہے اور اس کی جو مال چھوڑ کے مرتا ہے، اس مال کے بارے میں خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون ہمیں دیا، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ حصے مقرر کر دیے۔ کوئی مرنے والا جو ہے وہ اپنے پورے مال کو اپنی مرضی سے نہیں تقسیم کر سکتا کہ مجھے یہ بیٹا پسند ہے تو میں اس کو دے کر مر رہا ہوں، یا میرے فلاں رشتہ دار سے مجھے زیادہ محبت ہے تو میں اس کو اپنا مال دینا چاہ رہا ہوں، یا میں چیریٹی میں سارا مال دینا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے مال پہ اب اس کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ نے ہمیں وصیت کرنے کے لیے ہمیں گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، للرجال مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور وہ رشتہ دار جو کہ جن کا یہ وارث بن سکتا ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے جو قلّا چاہے وہ وراثت کا مال تھوڑا سا ہو، مرنے والے کے پاس بہت بڑی دولت نہ ہو، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، منہ او کثر اور یا زیادہ ہو، یعنی کہ کوئی یہ نہ بہانہ بنائے کہ اب اس کا مال تو اتنا کم ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہی خرچ کر دے۔ نہیں، مال چاہے تھوڑا ہوگا مرنے والے کا، چاہے زیادہ ہوگا، قانون وراثت اس کے اوپر اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتا دیا، اسی طرح وہ قانون کا پابند ہوگا۔ نصیباً حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا، اللہ نے خود مقرر کیے ہیں حصے۔ وراثت کے قانون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ مردوں کا حصہ، جیسے بہن بھائی ہیں تو بھائیوں کا حصہ جو ہے، اور بیٹا بیٹی ہے تو بیٹے کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہوگا بیٹی سے، یعنی عورت جو ہے اس کا حصہ آدھا ہے مرد سے۔ تو کیوں کیا یہ زیادتی ہے؟ کیا عورت کے ساتھ زیادتی ہے؟ نہیں، یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بہت کرم کیا ہے۔ عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری، فائنانس کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، شوہر پر فرض ہے کہ وہ محنت کرے، کمائے اور بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرے۔ بیوی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جاب کرے نہ کرے، یا شوہر کے ساتھ گھر کے خرچوں میں مال کمانے میں مدد کرے یا نہ کرے۔ ساری ذمہ داری اصل ہے وہ مرد کی ہے۔ ہاں، البتہ اگر بیوی اس قابل ہے کہ مرد کے ساتھ لگ کر وہ کچھ کام کر سکتی ہے تو وہ ایک صدقہ ہوگا بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کے اوپر ایک صدقہ کرے، یعنی شوہر کے لیے بیوی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اگر بیوی بھی کما کر شوہر کو دیتی ہے، کیونکہ شوہر اتنا زیادہ نہیں کما سکتا کہ گھر کا خرچ چلے، تو بیوی بھی اگر کماتی ہے اور وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو وہ ایک طرح سے جسے اس کو ایسے اجر ملے گا جیسے وہ شوہر کے اوپر صدقہ کر رہی ہے، وہ پیسہ جو وہ خرچ کر رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، عورت کو اللہ نے بہت محفوظ رکھا ہے اور اس کو ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے، فائنانشل ذمہ داریوں سے۔ اسی وجہ سے وراثت میں مرد کو زیادہ پیسہ ملتا ہے تاکہ مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار،
والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وارزقوہم تو رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلی بات کہو۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دو رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو وصیت کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ 1/3 مال وصیت کر سکتا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے غریب یتیموں کو، جن کا جو وارث نہیں بن رہے اس کے مال میں، ان کو وہ مال میں سے دے سکتا ہے۔ تو پھر اب مزید ورثاء کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یتیم مسکین رشتہ داروں کو دے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، کہ مال کی تقسیم کے وقت جو ہے غیر ورثاء وہ رشتہ دار جو کہ غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، لیکن وہ رشتے کے لحاظ سے وارث سے، مرنے والے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں بن رہا ہے۔ تو اب ایسے میں جو وارث بن رہے ہیں مال کے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ تم ایسے رشتہ داروں کو مت بھولو، ان کو پہلے سے کچھ دے دو سارے مال میں سے، اور پھر مال کی تقسیم کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو مال نہیں بھی دے سکتے ہو تو پھر ایٹ لیسٹ ان سے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان سے بہت اچھی طرح سے تم معاملہ کرو، قولاً معروفہ، بھلی بات کرو ان سے۔ وَلْيَخْشَى، اب اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ ڈرے۔ کون ڈرے؟ الذین، وہ لوگ، لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو، وہ ڈرتے ہوں، علیہم، ان کے بارے میں، فلیتقوا، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور وہ چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیداً، درست، محکم بات کریں۔ تو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ وہ خود اپنے پیچھے ننھے کمزور بچے چھوڑ کر مر رہے ہوں، تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کون خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا زیادتی کرنے سے۔ جب اگر تمہیں اللہ نے اس قابل اس جگہ پہ رکھا ہے کہ تم جو ہو اس ورثے کے معاملے میں تم انوالو ہو کسی کے، یا تم خود اپنی نصیحت بنا رہے ہو، وصیت بنا رہے ہو، یا انچارج ہو نصیحت یعنی کہ ورثے کی تقسیم کی، یا تو ایسے تم یہ ڈرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اگر بچے ہوں اور تم اگر مر رہے ہو تو پھر تمہیں ان کی کتنی فکر ہوگی کہ ان کا کیا ہوگا میرے بعد۔ تو تمہیں یہ تمہاری خواہش ہوگی کہ میرے بچوں کی کوئی صحیح طرح سے ان کے ساتھ ٹیک کیئر کرے، ان کی زیادتی نہ کرے ان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے تم بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھو۔ تو اس کے بارے میں جو رائے ہے مختلف علماء نے کہ یہ کس سچویشن میں اس آیت کو اپلائی ہوگی، یہ تو نمبر 1 یہ کہ یتیموں کے ان رشتہ داروں کو مخاطب فرمایا جن پر اب یتیموں کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ یعنی ایک آدمی مر رہا ہے، چھوٹے بچے چھوڑ کے مر رہا ہے، تو پھر جو وارث بن رہے ہیں اس آدمی کے، وہ خیال کریں کہ اب یہ یتیم بچوں کے ساتھ مجھے اسی طرح خیال رکھنا ہے جیسے اگر میرے بچے، میں چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میں مر رہا ہوں اور میرے چھوٹے بچے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے، تم ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مرنے والے کے وارثوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو یتیم رشتہ دار جو وارث نہیں بن رہے ہیں، پوتا پوتی وغیرہ، تو ان کو مال تقسیم کرنے سے پہلے دو، اور یہ سوچو کہ تمہارے بچے اگر اس حالت میں ہو تو تم پر کیا گزرے گی، تم کیسا چاہو گے اپنے بچوں کے ساتھ، تم اس طرح سے سلوک کرو اس کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ۔ قولاً سدیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک بات کرو، سیدھی بات کرو، یعنی ہر حال میں کمزور اور یتیم اور مسکین رشتہ داروں سے بات اچھی کرو، ان کے ساتھ اچھا فیئر معاملہ کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ مال دے سکتے ہو ان کو یا نہیں دے سکتے ہو، لیکن تم ان سے معاملات اچھے کرو، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، یَأْکُلُونَ، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، مال یتیموں کا، ظلم کے ساتھ، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیصلون سعیرا، وہ ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو پھر سے اب یتیم بچوں کا ذکر آ گیا یہاں پر
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ڈرایا کہ جو لوگ یتیم بچوں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں ایسا کر کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا ضرور دے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ بہت ڈرنے والی بات تھی. تو حدیث ہے اس کے بارے میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے، اور وہ جن یتیموں کو اپنی نگرانی میں رکھ رہے تھے ان کا کھانا پینا بھی انہوں نے الگ کر دیا. یعنی اتنا ڈر گئے صحابہ کرام کہ یتیم بچوں کے کھانا ہی الگ بننے لگا، کہ وہ ان کے مال میں سے ان کے لیے تھوڑا سا کھانا بنتا، پھر اس کھانے میں اگر کچھ بچ جاتا تو وہ خود کبھی بچے ہوئے کھانے کو بھی نہ کھاتے، بلکہ اگر وہ ضائع ہو جاتا کھانا. صحابہ کرام اپنا یہ مسئلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا ضائع ہو جاتا ہے یتیموں کا، مگر ہم تو نہیں کھاتے ڈر کے مارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وعید دی ہے تو ہم ڈرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 220 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یتیم کے بارے میں آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قُلْ، ان سے کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اصلاح کرنا، معاملہ اچھا معاملہ کرنا، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی کا کھانا انسان کھا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیت اصل چیز ہے، کہ کسی کی نیت میں خرابی نہ ہو. اگر تمہاری نیت میں خیر خواہی ہے تو پھر یتیم بچوں کا مال تم نے اگر ملا کر ساتھ سب کا خرچہ اٹھا رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یوصیکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، للذکر، لڑکے کے لیے، مثلو، مانند، حظ، حصہ ہے، الانثیین، دو لڑکیوں کے. یعنی اگر تمہارے لڑکے لڑکیاں ہیں، سب ہیں، تو تمہارے مال میں تمہارے جو بچا ہوا مال ہے، جو تمہارے مرنے کے بعد بچے گا، تو اس مال میں جو تقسیم ہوگی اس میں لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا لڑکیوں کے مقابلے میں. فَإِن كُنَّا، اور اگر ہوں، نسان، عورتیں، فوق اثنتین، دو سے اوپر، فلہن، تو پھر ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے پھر 2/3 ہے جو اس مرنے والے نے چھوڑا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مرنے والے کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر اس کی لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں یا 2 ہیں، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں. تو پھر جو مال ترکے کا اس کا تقسیم ہونا ہے، اس مال میں سے 2/3 حصہ ان 2 لڑکیوں یا 2 سے زیادہ لڑکیوں میں برابر برابر بانٹ دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو، واحدۃً، ایک لڑکی، فلہا، تو اس کے لیے ہے نصف، آدھا. مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، تو لڑکی کو اس کے مال کا آدھا دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو لِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی ماں اور باپ میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو ترکا، اس نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولد، اولاد، کوئی اولاد ہے. یعنی اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور مرنے والے کے ماں باپ بھی زندہ ہے تو کیا ہوگا کہ ماں باپ کے لیے، پھر ماں کے لیے 1/6، باپ کے لیے 1/6، چھٹا حصہ اس کے مال میں سے باپ کا، چھٹا حصہ ماں کا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے بیٹوں کو دگنا اور بیٹیوں کو آدھا ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لیکن اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ، تو پھر اس کا وارث بنے گا، أَبَوَاهُ، اس کا باپ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے ثلث، تیسرا حصہ ہے. تو پھر کیا ہوگا اگر انسان کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہیں مرنے والے کے، مگر اولاد نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ باقی کا حصہ لے جائے گا. فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، لہو، اس کے لیے، اخوتن، بہن بھائی،
لِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیتن جو وصیت اس مرنے والے نے کی ہو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسی بہا جو اس نے کی ہے، او دین یا پھر مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، اللہ تعالیٰ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح سے پیارے انداز میں نصیحت فرمائی، کیونکہ مال انسان کو دیتے ہوئے جن لوگوں سے خاص طور سے بہت دلی لگاؤ نہیں ہوتا تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا مال اس کے پاس جائے جس سے مجھے محبت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بعض اوقات اللہ کے قانون کو توڑتا ہے کہ نہیں میرے فلاں بیٹے نے مجھے زیادہ خدمت کی ہے، مجھے اس سے زیادہ پیار ہے، میں اس کو زیادہ دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا تم نہیں جانتے ہو، ایہم ان میں سے کون اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعن نفع میں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم اس قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے آخرت کے نفع کے لیے، بھلائی کے لیے تمہارا کون سا رشتہ دار تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم سمجھتے تھے جس بیٹے کو کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ بیٹا تمہارے مرنے کے بعد بہت نیک کام کرے اور تمہارے لیے بہت دعائیں کرے، اور جس بیٹے کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تم کو بھول جائے، تمہارے لیے کوئی دعا نہ کرے۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے تم اپنے ہاتھ میں اللہ کے قانون کو توڑ کر تم گنہگار مت بنو، ٹھیک ہے۔ فریضہ ادا کرنا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے یہ جو قانون وراثت دیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تم پر فرض ہے اس کو فالو کرنا، تو تم اس فرض میں کچھ اپنی مرضی مت چلاؤ اور تم گنہگار مت بن جاؤ، کیونکہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اگر انسان اس کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک تو کوتاہی یا غلطی سے کر دیتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن ایک انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، میرا مال ہے، میں اپنی مرضی سے دوں گا اور میں ایسے کوئی حصوں کو نہیں مانتا، تو وہ چاہے وہ مسلمان نمازیں پڑھتا ہو، مسلمان ہو، لیکن چونکہ اللہ کے ایک فرض حکم کا انکاری ہے وہ، تو پھر وہ اس کا ایمان پھر نہیں رہتا، اس کو پھر آخرت کے لیے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، کیونکہ اللہ کو تمام علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تو تم اپنے مال کے بارے میں اپنی مرضی مت چلاؤ، اللہ کے حکم پر چلو۔ وَإِلَّمْ اور اگر نہ ہو، لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، اور عورتوں کے لیے اولاد ہو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، الربع یہ شوہر اور بیوی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ولکم اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن اگر نہ ہو، لہن ولدن یعنی اگر ایک کپل ہے، ٹھیک ہے، بیوی مر رہی ہے لیکن بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، پہلے کسی شوہر سے بھی نہیں ہے اور اس شوہر سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، شوہر کو پورا آدھا مال بیوی کا مل جائے گا۔ اسی طرح اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ اور اگر ان کے لیے اولاد ہو، ولدن کوئی اولاد، فَلَكُمْ اور تمہارے لیے، الربع تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا چھوڑ گئی وہ، من بعد اس کے وصیتن کے وصیت ادا کر دی جائے، یوسینا وہ وصیت کر کے گئی ہو، بہا جس کی، او دین یا ان پر کوئی قرض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شوہر، بیوی مرتی ہے تو شوہر کے دو طرح سے حصے بنتے ہیں۔ اگر بیوی کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں ہے کسی اور شوہر سے، نہ اس شوہر سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو پھر شوہر پورا آدھا مال لے جائے گا۔ اگر بیوی کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے ہے یا چاہے اس سے پہلے کے کسی شوہر سے ہے، تو پھر شوہر کو 1/4 ملے گا، لیکن قانون وہی رہے گا کہ بیوی کی پہلے کفن کا خرچہ نکلے گا، پھر اس کی قرض کا ادائیگی ہوگی اگر قرض ہے تو، یا اگر اس نے کوئی خاص وصیت اپنے مال میں سے 1/3 میکسیمم 1/3 مال میں سے کوئی خاص وصیت کی ہے تو پہلے وصیت ادا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بیوی کا حصہ بتا رہے ہیں، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے،
الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم نے چھوڑا ہو، ان لم اگر نہ ہو، یکن لکم ان کے لیے ولدن. تو اب الٹا ہے کہ بیوی جو ہے اگر شوہر کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس بیوی سے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کسی اور بیوی سے بھی نہیں ہے، اور شوہر مر گیا تو بیوی کا 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ. لیکن اگر اولاد ہے شوہر کی، چاہے اس بیوی سے ہے چاہے کسی اور بیوی سے ہے، تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس 8ویں حصے کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، 2 بیویوں میں، 3 بیویوں میں، 4 بیویوں میں. لیکن یہ نہیں کہ اب 4 بیویاں ہیں تو سب کو 8 حصہ ملے گا، 8واں نہیں، 8ویں حصے کے اندر ہی ساری بیویوں کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. مما ترک چھوڑا تم نے، من بعد وصیت کے بعد، تو سونا تم وصیت کر جاؤ، بہا اور دین یا دین کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہو ایک شخص، یورث جس کی میراث لی جاتی ہے، کلالتن کلالہ ہو، او امرأتن یا کوئی عورت ہو، ولہ اور اس کے لیے اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ تو واسطے ہر ایک کے، منہما ان میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ دیکھیں کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نہ کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ جس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے، دادا دادی بھی نہیں ہے، اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے. تو جب تک اولاد ہوتی ہے بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، باپ ہوتا ہے تو بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا. لیکن اگر آدمی کے باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائی اس کے وارث بنتے ہیں. اور یہاں پر جو حصہ بتایا ہے وہ ان بہن بھائیوں کا حصہ ہے جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بہن بھائی باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں ان کا حصہ اللہ نے الگ بتایا ہے، جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہو رہتے ہیں. یہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر ان کو اگر اس مرنے والے کلالہ ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کے بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے لیکن دونوں ماں کی طرف سے، ماں تو ایک ہے باپ الگ ہے، لیکن اس کی اولاد جو ہے تو نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ بہن کو، چھٹا حصہ بھائی کو. اگر زیادہ بہن بھائی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر اس کے مال کا تیسرا حصہ نکال کے ان بہنوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یہاں پر یہ نہیں کیا جائے گا کہ 1/3 ڈبل، مردوں کا دگنا اور عورت کا سنگل حصہ، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ 3 حصے کر کے اس کے مال کے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس کی ماں کی طرف سے جتنے بہن بھائی ہوں گے ان سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. غیر مضارن نہ ضرر پہنچانے والا ہو، وصیت ہے، من اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم ان والا ہے، حلیم بردبار ہے. وصیت کے معاملے میں اور بھی میراث کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی نقصان والی بات نہ ہو. جیسے انسان جب وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے میں یہ اپنی منمانی وصیت اللہ نے الاؤڈ کی ہے 1/3 مال کی، لیکن اس میں کوئی زیادتی نہ کرے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کو ہی حصہ دے دے وصیت بنا کر جن کو پہلے سے اللہ حصہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے بتایا کہ اللہ حلیم ہے اور علیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر اہم بات یہ کہی کہ تلک حدود اللہ، اس قانون کو بتانے کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات میں، تجری بہتی ہے جس کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی مال کے معاملے میں اللہ نے جو وصیتیں کی ہیں، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، بہت احتیاط سے ان ساری وصیتوں پر پوری طرح سے عمل کرے گا، ان سارے احکامات پر،
تو وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے خاص اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جو اس حکم کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس کے مطابق وراثت کے قانون کو فالو کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، لیکن جو نافرمانی کرے گا وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی، وَيَتَعَدَّ، اور توڑ دے گا حدود اللہ، اللہ کے حدود کو، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، اس کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے. دیکھیں یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ وراثت کے معاملے میں اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور لوگ اس میں کبھی غور بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بہت سخت اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر وراثت کے معاملے میں چاہے تم نمازیں پڑھنے والے ہو، چاہے تم روزے رکھنے والے ہو، لیکن وراثت کے قانون میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب مہین، پھر آگ میں داخل کرے گا اللہ، اور تم کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اور اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ جو بھی قانون ہے یہ اللہ نے دیے ہیں، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ہمارا مال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور اس پر ہم جو دنیا میں اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں اس کو خرچ کریں جتنی اپنی ضروریات کے مطابق، اور صدقہ خیرات کریں، بس وہ ہم نے اس کو استعمال کر لیا. جو بچ گیا ہمارے موت کے وقت وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں. اس نے ہمیں پوری طرح سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور وارثوں کو بھی اس میں کوئی ناانصافی نہیں کرنی.